بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو ٹھہرو زمین میں، سکونت اختیار کرو، ٹھہرے رہو زمین میں، بس جب آئے گا وعدہ آخرت کا، جئنا بے کا وعد الآخرہ جئنا بکم لفیفا، لائیں گے ہم تمہیں لفیف بنا کر۔ لفیفہ کا معنی لپیٹ کر، لفیف کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، لپیٹنا، لپیٹ کر سمیٹ کر لائیں گے۔ وبالحق کے، یہ جو آیت ہے اس کو میڈیا والے بہت پیش کر رہے ہیں، اور وہ اوریا مقبول جان ایک صحافی ہے، اجہل الناس، تو بہت بڑا جاہل ہے، اور اس نے ہے بھی مفتی بھی ساتھ ہے، اور اجہل الناس سے اول نمبر کا جاہل، کتاب و سنت کا کوئی پتہ نہیں، اور ڈھکوسلے بڑے لگاتا ہے۔ پچھلے دنوں اس کا درس جاری ہے اس پر کہ جئنا بکم لفیفا، کہتا ہے کہ اس سے مراد ہے اسرائیل کے لیے جو سارے یہودیوں کو جمع کیا گیا۔ لفیفہ اب جو وہاں پر موجود ہے تو ساری دنیا سے اکٹھا کر کے اسرائیل بسائے گئے، اور کھودتے بن، یہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ کیا آ رہا ہے؟ وعد الآخرہ، آخرہ کس کا نام ہے؟ قیامت کا نام ہے۔ جئنا بکم لفیفا، قیامت کے دن تم سب کو سمیٹ کے جمع کریں گے قیامت میں۔ وبالحق انزلناہ، التفات بس ہوئے اہل مکہ، بس اتنا بتانا تھا، فرعون نے موسیٰ پیغمبر کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ تم بھی میرے نبی کو ہجرت پہ مجبور کر رہے ہو، تمہارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے، اور وہ ہو گیا بدر میں۔ جب بھی کسی بستی میں توہین ہوتی ہے پیغمبر کی یا داعی توحید ورثۃ الانبیاء کی، تو اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسے فرعون نے کیا اسی طرح مکہ والوں سے ہوا۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، پہلے بتایا جا رہا ہے، اب وبالحق انزلناہ، اور ساتھ حق کے نازل کیا ہم نے اس کو، وبالحق نزل، اور ساتھ حق کے نازل ہوا، بالحق کے ساتھ حق کے نازل کیا ہم نے، وبالحق نزل، اور ساتھ حق کے اترا۔ بساؤ کا یہ ہوتا ہے ایک چیز محفوظ بھیجی جاتی ہے، راستے پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، پہنچتے پہنچتے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ طالب علم چائے اندر سے سالن لے آ رہے تھے اور راستے پہ بوٹیاں غائب ہو گئیں، باورچی خانے سے صحیح سالم نکلی تھی سالن، لیکن تہ خانے تک آتے ہوئے محفوظ نہیں رہی۔ اوپر محفوظ ہوتی ہے چیز، لیکن مکتوب علیہ مطلوب تک پہنچتے پہنچتے گڑبڑ ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ فرمایا ایسا نہیں ہوا، بالحق انزلناہ، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اس قرآن کو، اور حق کے ساتھ پہنچا، راستے پہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، حق کے ساتھ پہنچا محمد مصطفیٰ کے پاس، جیسے نازل کیا اسی طرح پہنچا۔ کسی ابلیس نے راستے میں کوئی تصرف نہیں کیا۔ وما ارسلناک فریضہ موسویہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو
الا مبشرا و نذیرا، مگر خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا، بقرآن اور قرآن، فرق نہ ہو ہم نے فرقنا کا معنی بینا ہو واوضحنا ہو، فرقنا فیہ بین الحق والباطل، تو خیال کرنا، اور قرآن فرق نہ ہو، ہم نے کھول کھول کے حق باطل کو اس میں بیان کیا، ہم نے بتایا باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، حق باطل کے فروق کو ہم نے کھول کھول کے بتا دیا ہے، فرق نہ ہو لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تو پڑھے اس قرآن کو لوگوں پر، عَلَى مُقْسِن ٹھہر ٹھہر کر، عَلَى مُقْسِن ٹھہر ٹھہر کر، وقفہ وقفہ سے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اسے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کرنا۔ یہ تنزیل کی حکمت بھی بیان کر دی، فرمایا قرآن یہ آیا کیوں ہے، ہم نے بیان کیا اس قرآن کو، کیا مطلب، قرآن میں حق اور باطل کے فرق کو بیان کیا ہے، اور کیوں کیا، تاکہ تو لوگوں کو پڑھ کے سنائے ٹھہر ٹھہر کر، باقی مقسن، اس لیے نزلنا، ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا کہ جتنا پچا سکتے ہوں آپ بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ ہے الفارق بین الحق والباطل، یہ فارق کتاب اور بھاری غذا تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے نسخے دیکھے ہوں، سونے کا نسخہ تو ایک ککھ جتنا لیا جاتا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، فرمایا یہ ہے اصل سونا تو نیچے رہ گیا، یہ سارے سونوں سے بھی اعلیٰ ہے، علی مقسن ونزلناہ تنزیلا، قل آمنوا بہ، فرما دیجئے، یہ مکہ والوں کو خطاب، اور پھر اسلام آباد والوں کو، پاکستان والے، ساری دنیا والوں کو، آمنوا بہ، تم ایمان لاؤ اس قرآن کے ساتھ یا ایمان نہ لے آؤ، ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے علم، من قبل ہی، اس سے پہلے جب پڑھی جاتی ہے ان پر ان کے آیات قرآن کی، یخرون للاذقان سجدا، یہ تاثر اول بدنی ہے، جب سنتے ہیں قرآن کو گر جاتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل زکن، ٹھوڑیوں کے بل سجدہ، سجدہ کرنے والے، یہ ان کا تاثر اول بدنی ہے۔ وَيَقُولُونَ، تاثر دوم لسانی ہے، سبحان ربنا، سبحان ربنا، سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا، ان کا نہ وعد ربنا، پکی بات ہے وعدہ ہمارے رب کا پورا ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ، یہ بیان ہے یخرون اول کا، وصف بکا اور خشوع کے لیے اس کو دوبارہ بڑھایا ہے، گرتے ہیں تھوڑیوں کے بل، یبکون، رونے والے ہوتے ہیں، یہ تاثر عینی ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور بڑھاتا ہے قرآن ان کو ادروئے عاجزی کے، یہ بے اختیار قرآن کے جلال اور عظمت کے پیش نظر ان کی بدنی حالت
یہ ہوتی ہے کہ گر جاتے ہیں سجدہ کرنے والے اور ان کی زبان پہ اللہ کی تسبیح جاری ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں سے برسات کی طرح آنسو برستے ہیں وَيَزِيدُهُمْ اور صرف آنسو یہ منافقوں والے نہیں ہوتے بلکہ یزیدہم خشوعاً بڑھاتا ہے ان کو خشوعاً اذروئے عاجزی کے اور اذروئے خشوع دلی محبت مع الخوف کے قل ادعوا اللہ یہ بیان دعوت توحید علی التفصیل ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن فرما دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو یعنی جا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو سمجھو ادعوا اللہ پکارو اللہ کو مطلب کیا مصیبت میں یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو یہ مانے یا اللہ کہو یا رحمان کہو ایما تدعو جس نام سے بھی پکارو فہو حسن پس وہی خوبصورت ہے پکارو اللہ کو یا اللہ کہو یا رحمان کہو جس نام سے بھی پکارو وہی اچھا ہے وہی حسن ہے فلاح الاسماء الحسنى بس واسطے اسی کے نام بہو سونے الحسنى حسنى اس میں تفضیل ہے سب ناموں سے زیادہ سونے نام بہو سونے نام پکارنا اسی کو ہے یہاں تھوڑا سا مسئلہ پڑ گیا لکھا ہوگا آپ کے پاس حاشیہ ہوگا ہاں اوہ حاشیے تو بہت ہیں ایک تو وہ آ گئے قرآن کے بارے میں حاشیہ نا کہ مکہ منو نہ منو جو ان الذین اوتوا الکتاب بعض خوش نصیب اہل علم ان کی حالت یہ ہے جب قرآن ان پہ پڑھا جائے تو ٹھوڑیوں کے بل گر جاتی ہیں اس پر حاشیہ ہے قوم من ولد اسماعیل تمسکوا بدینہم یہ کون تھے حضرت اسماعیل کی اولاد سے جو انہی کے دین پہ چل رہے تھے الی ان بعث اللہ النبیہ جہاں تک کہ نبی پاک کو اللہ نے مبعوث کیا ان کو کہتے ہیں مباہدین اہل جاہلیت یہ چند لوگ تھے پرانے دین اسماعیل پہ چلنے والے منہم زید بن عمرو اور ورقہ بن نوفل بالا ھذا لیس یرید اوت الکتاب بل یرید اوتو علم الدین اوت العلم اگر یہ مراد ہوں تو پھر اہل کتاب مراد نہیں ہے بلکہ علم دین جن کو ملا ہے وقال الحسن الذین اوت العلم امت محمد اور مجاہد کہتی ہے ناس من الجہود اور یہ زیادہ ظاہر ہے اور کیوں کہ کیا آیا من قبل اذا یتلی علیہم یعنی القرآن اور مجاہد کہتے ہیں کہ جب وہ پیچھے پڑا ہے اذا سمعوا ما تو وہ سنتے پیچھے جو عیسائیوں کا تذکرہ پڑا تھا بھائی اذا سمعوا پارے میں ہاں والخرور هو السکوت بسرعۃ تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی
کیا جی؟ یہ عبارت کیوں ہے؟ یہ لاہور ضرب لگانے کے لیے مجتہد فی اللغت کو. ہاں جہاں پر کیا ہے الخرور والسکوت، تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی، کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں سکتا زندہ کے گرنے کے لیے آتا ہے، خرور مردہ، اور جہاں کیا ہے الخرور ہو والسکوت. آگے بسورۃ ومنہ فخر علیہم، یہ یاد رکھنا. اور میں نے بتایا خریر سکوت مع الصوت. البحر المحیط حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کہتے تھے رکوع میں اور سجود میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. یتأول القرآن، قرآن سے استشہاد کرتے تھے. مسلم اور عبد الاعلی تیمی کہتے ہیں من اوتیا من العلم ما لم یبکیہ، جو علم دیا جائے روئے نہیں. اللہ یکون اوتیا علما ینفعہ لأن اللہ تعالی نعت العلماء ثم کرا الى قولی یبکون. ثابت کہتی ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ولصدرہ عزیز، اور آپ کے سینے میں آواز ہوتی تھی ہنڈیا والی، کٹوے والی. ارجل، وہ جیسے پانی کھولتا ہے اس طرح آپ کے سینے مبارک میں آواز آتی، خشوع والی آواز ہوتی. سبب نزول حاضر آیا، اگلی ذرا دیکھو. مشرکین نے جب سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے، آپ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ یا رحمان. فقالو کان محمد یامرنا بدعاء الہ واحد. اور سمجھو مکہ والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں صرف ایک مشکل کشا کو پکارو، اور خود دو کو پکار رہا ہے. جھگڑا کس مسئلے میں تھا؟ پکار کے مسئلے میں. جھگڑا یہی مسئلہ تھا. اسی مسئلہ میں انہوں نے بھی کہا اے موقع مل گیا نا، ہمیں کہتے ہیں یا لات یا منات یا عزا نہ کہو، اور خود کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ یا رحمان یا اللہ. مشرک ہوتا بالکل پلیت تھے. اچھا اب دیکھو یا اللہ تو کیا کہتے ہیں؟ بے دعا الہ واحد. یہ مکہ والے خود بتا رہے ہیں کہ ہمارا جھگڑا کس میں تھا؟ محمد کی دعوت ہے، حاجات میں پکارو کس کو؟ یہی آپ کی دعوت تھی، سمجھ گئے؟ ہاں یہی دعوت ہے. لیکن آج کے مفتی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل ماں بے نزاع کیا ہے. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مکہ والوں کا اور نبی پاک کا ماں بے نزاع کیا تھا. اس تنقیح کے لیے مسئلہ الہ پڑھنا ضروری ہے، تب پتہ چلتا ہے. نہیں تو اکثر مولویوں کو کوئی پتہ نہیں ابو جہل اور نبی پاک کا جھگڑا کیا تھا. تو مسئلہ الہ میں اس کی کیا آتی ہے؟ تنقیح. ہاں بھائی دیکھو آگے ذرا پڑھو کیا ہے. بہوا یدعو الہین قال ابن عباس قال مکحول تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فقال فی دعائی یا رحمان یا رحیم فسمعہ رجل من المشرکین.
یہ بڑے بے ایمان تھے، چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے، چھپ چھپ کے۔ قرآن میں مزہ تو بہت تھا نا، وہ تو عربی تھے، چھپ چھپ کے۔ ایک دن ایک اس کونے میں چھپا ہوا ہے، ایک اس میں، اور جب آپ قرآن پڑھتے تو پھر بڑا مستی کیف تھا، تو یہ چسکے لیتے رہے۔ ادھر چودھری صاحب گزرن لگا، ادھر دوسرا سامنے آ گیا، بے ایمانت تو کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا تو کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا یار مزہ بڑا ہے، قرآن دیکھا نا مزہ بڑا ہے۔ اس وقت آئندہ بالکل نہیں آنا، اگر ہماری عوام نے دیکھ لیا وہ کیا کہیں گے، رات کو چھپ چھپ کے سنتے۔ تو دوسرے دن پھر پکڑے گئے۔ قرآن کا جس کو چسکا پڑ جائے نا، تو وہ تو تھے بھی عربی، اور قرآن کی فصاحت بلاغت اور چاشنی سے تو وہ واقف تھے۔ وہ کہتے بس اے توحید والا رولا بچو کٹ دے میں آنا، صرف آیات توحید نکال دے، باقی تا آہا سبحان اللہ، ہاں ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہاں جی، یدعو الہین قال ابن عباس، اور مقول کہتے ہیں اچھا جی ایک مشرک نے سن لیا، کانا بالیمامہ، اور ایک اور ڈنگور تھا یمامہ میں، یمامہ والا بیل، وہ جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، یسمى، جس کو الرحمن کہتے تھے۔ فقال ذلك السامع بابال محمد یدعو رحمان الیمامہ، فنزلت الآیہ، اس نے کہا محمد کو کیا ہوا، یہ تو کہیں رحمان الیمامہ کو پکار رہا ہے۔ فنزلت الآیہ، تو یہ آیت بیان کے لیے آئی کہ دونوں نام ایک مسمى کے ہیں، اگر تم پکارو یا اللہ کہہ کر تو وہ بھی صحیح ہے، وَإِن دَعَوْتُمُوهُ بِالرَّحْمَٰنِ فَهُوَ ذَاكَ۔ یہ عبارت میں اس لیے لایا کہ پتہ چل جائے کہ پیغمبر اور مشرکین کا مابین نزاع کیا مسئلہ تھا، دعا حاجتوں میں بلانا، پکار اور دعا والا مسئلہ، تھوڑا سا بھی عقل ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے یہی جھگڑا تھا اور یہی بڑا مسئلہ ہے۔ کاش یہ کراچی والے مفتیوں کو بھی سمجھ آ جاتا، ہر جگہ پہ بت کی لکیر نہ پیٹتے۔ ان عائشہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، تجھے صلات سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے۔ صلات سے مراد کیا ہے؟ اس لیے عبارت لکھی ہے، صلات کا لغوی معنی ہے، اوپر بات بھی دعا کی ہو رہی ہے، نیچے نماز نہیں دعا۔ تو اسی سے پتہ چل گیا کہ آپ دعا مانگتے مانگتے، زاری کرتے کرتے کچھ آواز اونچے ہو گئے، لفظ اونچے ہوئے، تب تو مشرکوں نے سنے ہیں نا۔ تو بس اوقات آدمی مناجات، آپ اکیلے تھے، مناجات کرتے ہوئے آواز اونچی بھی چلی جاتی ہے، رونے کی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے، مانگتے ہوئے بھی آواز اونچی۔ تو اللہ نے دعا کا ادب سکھایا، تو فرمایا لا تجہر بصلاتک، نہ اونچا کر کے دعا مانگ، نہ یہ بصلاتک قالت کیا ہے، ہذا فر، یہ جو ہے نا یہ دعا میں نازل ہوئی، دعا والے بس مطلب کیا ہے کہ صلات سے مراد دعا ہے، مسلم شریف۔ اور اسی طرح اگلی ہے ابن عباس سے کہ آپ مکہ میں نزلت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبارن بمکہ فکان اذا صلی باصحابہ رفع صوتہ بالقرآن فاذا سمع ذلك المشركون، جب مشرک سنتے گالیاں دیتے،
قرآن کو، ومن انزلہ، اور جس نے قرآن کو نازل کیا، اور جو لایا، من جاء بہی، فقال اللہ تعالی نے فرمایا اپنے نبی کو ولا تجہر، کہ جہر نہ کر. تو یہ صورت ہوگی دوسرا قول کہ صلاۃ سے مراد صلاۃ معروف ہے. تو ایک قول ہے صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور نہ بہت آہستہ کر ساتھ اس کے، اور لے درمیان کا راستہ. وقل، اور کہے الحمدللہ، سبحان الذی، الحمدللہ، سبحان اللہ سے شروع کیا تھا اور کہہ دے آخر میں خلاصہ بیان کر دیا الحمدللہ. تمام صفات کار سازیہ خاص ہیں ساتھ اللہ کے، غیبدان ہونے والا کمال، حاجت روائی مشکل کشائی، اور حاضر ناظر سمیع بصیر ما فوق الاسباب ہونا، یہ خاصہ ہے اللہ کا. الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنایا کسی کو ولد، کسی کو نائب نہیں بنایا. نائباً متصرفاً، اوپر لکھا ہے لم یتخذ بعض مخلوقاتہ نائباً متصرفاً، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں واسطے اس کے شریک پارٹنر، فی الملک تصرف میں. لاڈلا بھی کسی کو نہیں بنایا، پارٹنر بھی کسی کو نہیں بنایا. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں واسطے اس کے کوئی مددگار عاجزی کی وجہ سے، اس لیے کہ عاجزی ہے ہی کوئی نہ، اس لیے کہ عاجزی ہے ہی کوئی نہ. کبرہ تکبیرا، عظم ہو تکبیرا یا تعظیما. تکبیر کہے، نعرہ تکبیر لگا، تکبیرا بڑا جان کر، دل میں بڑائی کا عقیدہ رکھ کے. کبر ہو کہہ دے اللہ اکبر، وکبر ہو تکبیرا.